بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہوں پر اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا جہاں تذکرہ کیا اور جہاں پر شرک نہ کرنے کا حکم دیا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتائی جو قرآن مجید میں بہت سی جگہ ہے۔ وہ تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے حکم کے ساتھ ہے، اور بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے، اور والدین کی نافرمانی اکبر الکبائر ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں ایک بہت بڑا گناہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں ضرور بتائیے۔ تو فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ کے نبی نے بہت سی جگہوں پہ حکم فرمایا۔ ایک صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها وبر الوالدین، سب سے پسندیدہ عمل اور افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں بہت سی نعمتیں شامل ہیں جو انسان کو ملی ہوئی۔ انسان کا وجود اور انسان کے باہر کا وجود، خود انسان اور انسان کے اطراف جتنی چیزیں رہتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ انسان کا خود وجود بھی اللہ کی نعمت۔ انسان کا ایک جسم ہے، اس جسم کے اندر ہزاروں چیزیں، 20-25 نہیں، ہزاروں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم میں رکھیں، صحت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے، اور
اس کے چلنے پھرنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے اور سننے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں دی۔ ایک ہے آنکھ کا ملنا، آنکھ کو نظر آنا، اور ایک ہے آنکھ میں بھی خوبصورت آنکھ ملنا۔ پھر نظر آنے میں بھی الگ الگ کہ بھئی قریب کا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، دور کا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ دور کا نظر آنا بھی نعمت، قریب کا نظر آنا بھی نعمت۔ پھر ان نظر آنے کے ساتھ ساتھ جو الگ الگ کلر ہیں، الگ الگ رنگ ہیں، ان رنگوں کی تمیز بھی آنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض انسانوں کی آنکھوں میں رنگوں کی تمیز نہیں ہوتی، انہیں بلیک اینڈ وائٹ دکھتا ہے، انہیں ایک مدھم سا نظر آتا ہے، انہیں کوئی کلر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کلر کا سمجھ میں آنا بھی نعمت۔ پھر اس کے اندر قوت اپنے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ پھر آنکھوں میں جلن نہ ہونا، آنکھوں میں لالی نہ ہونا، کیا کیا چیزیں ہیں جو ایک آنکھ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایمان ایک نعمت ہے، اسلام ایک نعمت ہے، نبی کا ملنا بھی ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت اگر انسان کو مل رہی ہے تو وہ ہے والدین، وہ ہے والدین۔ انسان کی پرورش کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے ہوا بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، پانی کو پیدا کیا، زمین سے درخت اگتے ہیں، اس سے سبزہ نکلتا ہے، اس سے اناج نکلتا ہے، میوے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے جس سے انسان کو دودھ ملتا ہے اور دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ ان چیزوں کو کھا کر انسان زندہ رہتا ہے۔ یہ ہے پرورش کا نظام۔ جیسے ایک چڑیا اپنے گھونسلے میں بچے کو رزق ڈھونڈ کر تلاش کر کے اپنی چونچ میں پکڑ کے لاتی ہے اور گھونسلے میں بچے کے چونچ میں ڈالتی ہے، چوزے کے چونچ میں اس کی ماں اس کے منہ کے اندر ڈالتی ہے اور اس کی پرورش کا انتظام کرتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے۔ جب بڑا ہو جائے تو اسے اڑنا سکھاتی ہے اور اسے حادثات سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی وہاں پہ چیل آ جائے یا کوئی پرندے کو کھانے والی چیز آ جائے، کوئی سانپ آ جائے، تو ماں اس سے فائٹ کرتی ہے، لڑتی ہے، اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا انسان کے لیے رکھ دی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ براہ راست آ کے اس کے منہ میں غذا نہیں پہنچاتے، لیکن والدین کو ذریعہ بنا دیا۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا۔ والدین اسے بچاتے ہیں، اسے سردی سے بچاتے ہیں، اسے گرمی سے بچاتے ہیں، وہ گندگی کر لے تو اسے صاف کرتے ہیں۔ والدین کوئی حملے والی چیز ہے تو اس سے بچاتے ہیں۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں، بچے کے جسم میں ایسے بیکٹیریا رکھے، ایسے جراثیم رکھے کہ جو غلط اور جو ہلاکت والے جو جراثیم ہیں اس سے فائٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان دنوں بہت زیادہ یہ سن رہے ہوں گے اور بہت زیادہ یہ دیکھنے میں ملا ہوگا کہ بھئی یہ جو ویکسینیشن کا جو کام ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ وائرس سے لڑ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں اتنی قوت پیدا کی ہے اور اتنے جراثیم پیدا کیے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک، بلکہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہمیشہ وہ جراثیم سے لڑتے رہتے ہیں۔ کیا باہر جاتے ہوئے ہماری ناک سے جراثیم نہیں جاتے؟ ہزاروں جراثیم ہماری ناک سے اندر داخل ہوتے ہیں، ہزاروں، سوتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، جدھر جائیے کہیں نہ کہیں جراثیم۔
لیکن وہ جراثیم پیٹ میں جانے کے بعد ہماری ہلاکت کا سبب نہیں بنتے۔ کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے نہیں بنتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فوج اندر رکھی ہے باڈی کے اندر جو ان جراثیم کا مقابلہ کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں اپنی ربوبیت یعنی اپنی پرورش کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے رب تمہیں ایک پرورش عطا کرتا ہے اور تمہاری حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے تمہارے والدین بھی تمہاری پرورش کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ راتوں رات جاگتے ہیں، راتوں رات تمہارے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ ماں تمہارے لیے جاگتی ہے، تمہارے لیے روتی ہے، تمہارے لیے کیا نہیں کرتی ہے۔ اور باپ ہے، باپ نہ صرف بچے کی پرورش کرتا ہے، وہ ماں کی بھی پرورش کرتا ہے، اپنی بیوی کی پرورش کرتا ہے، بیوی کے لیے کھانے کا نظم کرتا ہے، بیوی کے لیے آرام کا نظم کرتا ہے، بیوی کے لیے صحت کا نظم کرتا ہے۔ جب وہ صحت کا نظم ہوتا ہے اور اسے پیسے ملتے ہیں، روزی ملتی ہے، تو وہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے۔ میرے دوستو، والدین کا مقام بہت بلند مقام جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے تذکرے کا حکم فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تمہارے والدین چاہے وہ دونوں ہو، ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وارننگ دی، حکم دیا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو۔ عربی زبان میں، عربی ڈکشنری میں، عربی لینگویج میں اگر کوئی سب سے چھوٹا ورڈ اگر بنتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں وہ ہے اف۔ اف کے اگر معنی اگر ہماری زبان میں ہم کریں گے تو اس کے ہوں گے اون، یہ کہہ کے جو جھڑکتے ہیں کہ ماں نے کچھ کہا، باپ نے کچھ کہا، تو زبان سے آدمی کچھ کہتا نہیں، یہ کہہ کے نکل جاتا، یہ معنی ہیں اف کے، یہ اف کے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طریقے سے تم والدین کو جھڑکو مت، یعنی اف تک نہ کہو، ناگواری کا اظہار نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ہرگز جھڑکنا مت۔ جھڑک رہے ہیں یا گالی گلوچ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، برا یا ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور والدین کی نافرمانی اکبر الکبائر، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ شخص ملعون ہے، لعنت ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ کم وعید نہیں ہے، یہ چھوٹی وارننگ نہیں ہے۔ والدین ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے، اور والدین ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے جہنم ملتی ہے۔ اگر خدمت کرو گے تو والدین جنت تک پہنچا دیں گے، نافرمانی کرو گے تو والدین جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اگر والدین نہ بھی پہنچانا چاہیں، اللہ رب العزت والدین کے نافرمان کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ روزے رکھ رہا ہے، خوب نفلی عبادت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جہاد میں جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں تلوار اٹھایا ہوا ہے، لڑ رہا ہے، سب کچھ نیک کام کرتا ہے، لیکن اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، تو پھر یہ ساری عبادتیں اس کے لیے زیرو ہیں، بالکل صفر، کوئی عبادت اس کی کام نہیں آئی۔ والدین کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابہ میں سے جنہوں نے اجازت مانگی انہوں نے کہا ہاں ہمارے والدین زندہ ہیں اور بوڑھے ہیں۔ تو فرمایا جاؤ ان بوڑھوں کی خدمت کرو، اسی سے تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، اسی سے جہاد کا ثواب ملے۔
کئی صحابہ کو اللہ کے نبی نے روکا جہاد میں جانے سے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والدین کو خدمت کی ضرورت، والدین کو خدمت کی ضرورت۔ میرے دوستو یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، ناک اس کی خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا رغم انفہ، برباد ہو جائے وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا یہ من یا رسول اللہ، کون ہو جائے برباد؟ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر ولم يدخل الجنہ، فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اپنے لیے جنت حاصل نہ کر لی، برباد ہو گیا وہ شخص۔ کہ والدین اس کو ملے، بڑھاپے تک ملے، بڑھاپے میں بھی ملے، لیکن اس نے خدمت نہ کی اور اپنے لیے جنت واجب نہیں کر لی، ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص۔ میرے دوستو معمولی وعید نہیں ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے، کیا حال ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا۔ والدین کی نافرمانی، والدین رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں اور بل بلا رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ میرے دوستو والدین کی بددعا، میرے دوستو ایک تو یہ ہے کہ والدین کی دعائیں قبول ہوتی، اگر وہ سادے انداز میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیں تو قبول ہو جاتی ہے، اور اگر دل سے مانگے تو کیا پوچھے، وہ تو دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر والدین کے دل سے بددعا نکل جائے اور وہ مظلوم ہو تو پھر میرے دوستو ساتوں آسمانوں کو چیر کے وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے، ساتوں آسمانوں کو پھاڑتے ہوئے وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ نافرمان بیٹا، وہ نافرمان اولاد کبھی دنیا میں پنپ نہیں سکتی جس نے والدین کی بددعا لی۔ میرے دوستو والدین اگر کافر بھی ہوں، والدین اگر مشرک بھی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا ادب و احترام کرو، انہیں جھڑک نہیں سکتے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو آج کے بچے، آج کی اولاد کیا ذرا بڑی ہو جاتی ہے، والدین کو گھورنے لگتی، والدین کو جھڑکنے لگتی ہے۔ بیٹے کا ہاتھ اگر ماں پکڑ لے اور اسے ایک کام سے روکے تو ماں کے ہاتھ جھڑک کے وہ باہر چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی مائیں ایسی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بیٹوں کے سامنے کہہ دیا کہ یہ بیٹا میرے جنازے میں نہیں آنا، میرا بیٹا، یہ بیٹا مجھے نظر نہیں آنا۔ کیوں؟ میرے دوستو اتنی بڑی بات کہنے کے بعد وہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض کے والدین سخت ہوتے ہیں، بعض کے والدین ناجائز کاموں کا حکم دیتے ہیں، یا بعض کے والدین صحیح طریقے سے نہیں رہتے، تو میرے دوستو والدین کے جو غلط کام ہیں ان غلط کاموں سے بچا جائے گا، لیکن والدین کے ساتھ پھر بھی بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ اگر گالیاں بکتے ہیں بیٹے کو، ٹھیک ہے سن لیجئے، لیکن پلٹا کے گالی دینے کی اجازت نہیں۔ والدین اگر بچے کو مار رہے ہیں اور ظلم مار رہے ہیں، زیادہ مار رہے ہیں، ٹھیک ہے کھا لیجئے، وہاں سے ہٹ جائیے، دور چلے جائیے، لیکن پلٹا کے مارنے کی اجازت نہیں۔ کیوں ماریں گے؟ کتنا احسان والدین کا ہے۔ میرے دوستو ایک بچے کو پال کے بتا دو، 10 سال بڑا کر کے دکھا دو، جو والدین کرتے ہیں جتنی مشکلوں سے کرتے ہیں۔ میرے دوستو والدین کا مقام بہت بلند مقام، اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی، دنیا کی کوئی طاقت یہ نعمت ہمیں نہیں دے سکتی، کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جو غلطی ہو جائے والدین سے، یعنی بدسلوکی ہو گئی، کچھ بول دیا تھا، میرے دوستو معافی مانگ لیجئے اس سے پہلے کہ معافی کا وقت چلا جائے۔ لوگ زندگی میں قدر نہیں کرتے، والدین کے جانے کے بعد روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے، بھائی جب چلے گئے تو فائدہ کیا ہے اب رو کے؟ زندگی میں قدر کر لیں والدین کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جتنی خدمت کر سکتے ہوں کریں، ورنہ میرے دوستو والدین جانے کے بعد ہمیں پچھتاوا رہے گا کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا۔
لیکن میرے دوستو جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تو پھر میرے دوستو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی قبر پہ جائیں، قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں، یعنی ایصال ثواب کریں، قرآن مجید پڑھ کے بخش دیں، ان والدین کے لیے جس قدر ہو سکے صدقہ خیرات کرے، یہ نیت کر لیں زندگی کے اندر کہ میرے جتنے اچھے کام ہوں گے ان کے سارے ثواب اللہ تبارک و تعالی والدین کو پہنچائے، یہ نیت کر لیں، اور وقتاً فوقتاً یہ پہنچاتے جائیں۔ ماں نہیں ہے تو ماں کے بعد خالہ بچی ہوئی ہے، خالہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ماں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خالہ بھی نہیں ہے، بڑی بہن ہے، بڑی بہن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو ماں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ماں کے جانے کے بعد جو مرتبہ ہم نے ماں سے حاصل نہیں کر سکے، وہ مرتبہ ہم خالہ کی خدمت کر کے، اپنی بہنوں کی خدمت کر کے ہم کما سکتے ہیں۔ والدین کے لیے ایصال ثواب کر کے ہم خدمت کما سکتے ہیں۔ باپ اگر نہیں ہے، چاچا کی خدمت کر کے، تایا کی خدمت کر کے، دادا کی خدمت کر کے ہم وہ ثواب کما سکتے ہیں۔ میرے دوستو والدین بہت بڑا مقام ہے ان کا، سمجھنا چاہیے، اور والدین کا نافرمان دنیا میں کبھی پنپ نہیں سکتا۔ انہیں سہولت بخشیے، انہیں خوب جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہو کریے، اس لیے کہ زندگی میں ماں نے جو ایک چیخ ہماری پیدائش پہ جو نکالی تھی، ساری 70 سال زندگی، 80 سال کی زندگی بھی اگر ہم والدین کی خدمت کرتے رہیں، ماں کی خدمت کرتے رہیں، اس ایک چیخ کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے، ایک چیخ کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، والدین کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی اللہ تبارک و تعالی اس کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔